السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ڈی۔ ویورز، حضرت داتا گنج بخش کا شجرہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: حضرت علی بن سید، حضرت عثمان بن سید، علی بن سید، عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن، علی بن حسن، اصغر بن زید شہید بن امام حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا پورا گھر زہد و تقویٰ کا گھرانہ تھا۔ آپ کی علمی استعداد قدر غیر معمولی تھی۔ روحانی کسب و کمال اور طریقت کے منازل طے کرنے کے لیے آپ نے مختلف ممالک کا سفر کیا، جس میں شام، دمشق، آذربائیجان، بغداد، فارس، خوزستان، کرمان، خراسان، ترکستان، طوس اور دیگر اسلامی ممالک میں علمی پیاس بجھانے کے لیے مارے مارے پھرتے رہے۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا: علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم کی خاطر مشائخ کرام کی صحبتوں سے فیض اٹھانے کے بعد مختلف شہروں اور ملکوں کے سفر کیے، اور سیر و سیاحت کے بعد جب آپ مرشد کے پاس آئے تو انہوں نے لاہور جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے لاہور کی راہ لی۔ جب لاہور میں داخل ہوئے تو اپنے دوست حسین زنجانی کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھا تو مرشد کے حکم کی حکمت بھی سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے ساری دنیا سے الگ ہو کر عبادت خداوندی اور حصول علم میں مصروف رہے۔ حضرت ان بزرگان دین میں سے ہیں جنہوں نے پنجاب میں اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اگرچہ مسلمان بادشاہ کا رعب و دبدبہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا، مگر کسی وجہ کی بنا پر مسلمانوں کے بہت خلاف تھے اور ان کے دل اسلام دشمنی کے جذبات سے لبریز تھے۔ ایسے زمانے میں ملک میں پہنچ کر لوگوں کے درمیان تبلیغ اسلام کرنا کسی معمولی فرد کا کام نہ تھا۔ ایسے موقع پر ایسے مجاہد کی ضرورت تھی جو عالم و عارف ہو، جس کا یقین محکم ہو، جس کا صدق بے غرض ہو، جس کا فکر کامل ہو، جس میں تاریخ روحوں کو خود اسلام سے منور کرنے کا جذبہ ہو۔ ایسا آقا جسے اپنے بلند و بالا مقصد کے حصول کے مقابلے میں اپنے آرام و آسائش کی کوئی پرواہ نہ ہو، اور ایسا پیر کامل اللہ تعالیٰ کی توحید کا رہنما، وہ جلیل القدر اور عظیم انسان بزرگ ہو جس کے ذکر خیر سے ہم رحمت کو دعوت دیتے ہوں۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی بن حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا قدرت سے انتخاب فرمایا، اور وہ غزنی سے روانہ ہو کر لاہور پہنچ گئے اور یہیں مقیم ہو گئے، اور دیار لاہور کے سب لوگ ان کے مرید و معتقد ہو گئے۔ آپ نے بہت سفر کیا۔ اگر اس سفر اور مصائب زمانہ اور ان کی بے سر و سامانی کو مد نظر رکھا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بہرحال تبلیغ اسلام کی خاطر آپ نے حدود شام سے مشرقی ترکستان تک اور بحیرہ خزر سے لاہور تک سفر کیا۔ آپ نے تبلیغ اشاعت کا کام مسجد سے شروع کیا، اور حقیقت میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں اشاعت اسلام کی تبلیغ و دین کو تقویت حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ہندوستان پہنچا تو نواحِ لاہور میں بیٹھ گیا اور لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ جب یہ محسوس کیا کہ اس طریقے سے حکومت کی بو دماغ میں پیدا ہو رہی ہے تو لوگوں کو درس دینا شروع کر دیا۔ راجو جوگی کے اسلام لانے کا واقعہ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کرامت ہے، جس کا واقعہ ذیل میں یوں بیان کیا جاتا ہے: ایک بوڑھی عورت ہر روز راجو جوگی کے گھر دودھ دیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ حسب معمول دودھ لے کر سر پر برتن رکھے ہوئے حضرت صاحب کے سامنے سے گزری تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو دیکھ کر بلایا اور کہا کہ دودھ ہمیں دے دو اور اس کی قیمت لے لو۔ تو اس عورت نے کہا، نہیں، کیونکہ یہ دودھ راجو جوگی کے لیے ہے، اس کو لازمی دینا ہے۔ اگر اس کو نہ دیا جائے تو ہمارے جانوروں کا دودھ کم نکلے گا اور ان کے تھنوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اس لیے مجبوری ہے کہ روزانہ اس کو دودھ دیا جائے۔ آپ نے دودھ والی عورت کی رہنمائی کی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اگر تو دودھ ہمیں دے دے گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں زیادہ دودھ دیں گی اور تمہارے جانوروں کے تھنوں سے خون بھی نہیں نکلے گا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان ہوگا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو دودھ دیا۔ آپ نے تھوڑا سا دودھ پی لیا اور باقی سارا دریا میں پھینک دیا۔ چنانچہ اس نے آج دودھ راجو جوگی کو نہ دیا، جس سے اس کو فکر لاحق ہوا اور وہ عورت واپس گھر چلی گئی۔ اور شام کو حسب معمول اس نے جانوروں سے دودھ نکالا۔ پہلے سے دودھ زیادہ تھا اور اس کے تمام برتن بھر گئے، مگر جانوروں کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ چند دن تک جاری رہا، جس سے اس نے اس بات کا چرچا کرنا شروع کر دیا۔
اور بات عام لوگوں تک پہنچ گئی تو لوگ تبرک کے طور پر اپنے جانوروں کا دودھ آپ کے پاس لاتے، اور آپ کا یہ وتیرہ تھا کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس دودھ لاتا آپ اس کے برتن میں تھوڑا سا دودھ پی لیتے اور باقی دریا میں پھینک دیتے، اور اس طرح جو بھی آپ کے پاس دودھ لایا تو اس کے دودھ دینے والے جانور دوسرے وقت شام کو پہلے سے زیادہ دودھ دیتے، جس کا لوگوں میں بہت زیادہ چرچا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا اب کوئی بھی گوالا راجو جوگی کا رخ نہ کرتا اور آپ کے پاس لوگ جوک در جوک آنے لگے، جس سے راجو جوگی بھی حیران ہو گیا کیونکہ حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ جب راجو جوگی کو آپ کی اس کرامت کا علم ہوا تو وہ بھی اب بہت پریشان ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ آپ نے میرا دودھ بند کر دیا ہے، اب اور کوئی کمال دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں جو کمالات دکھا سکوں، بلکہ میں تو ایک عاجز اور مجبور انسان ہوں، اگر تم میں کوئی کمال ہے تو مجھے دکھاؤ۔ چونکہ راجو جوگی نے بڑی ریاستیں کی تھی بلکہ مجاہدوں میں زندگی گزار رہا تھا، تو راجو جوگی نے آپ کے سامنے کئی کرشمہ اور کرتب دکھائے، حتیٰ کہ وہ ہوا میں اڑنے لگا تو راجو جوگی جب ہوا میں اڑ رہا تھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوتی مبارک اس کی طرف پھینکی، چنانچہ جوتیاں اس کے سر پر پڑنے لگی اور حق و باطل پر غالب آ گیا اور وہ شرمندہ و پریشان ہو گیا، تو اس نے آپ کے سامنے حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ سے باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل کرتا رہا، آپ کی تعلیم و تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ راجو جوگی کی تاریخ میں حضرت شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں قیام کے دوران اپنی رہائش گاہ پر ایک مسجد تعمیر کروائی، اور بعض علماء کرام نے اعتراض کیا کہ اس مسجد کا رخ قبلہ کی طرف درست نہیں ہے۔ آپ نے تمام لوگوں کے اعتراضات سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام معززین حضرات سے فرمایا کہ آؤ دیکھو قبلہ کس طرف ہے۔ جب تمام لوگوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک بارگی قبلہ بالمشافہ بچشم نظر آیا، یعنی قبلہ بالکل سامنے تھا اور درست ثابت ہوا۔ تو حضرت داتا صاحب نے فرمایا کہ قبلہ تو درست ہے۔ قبلہ کو سیدھا رخ دیکھ کر سب معززین شرمندہ ہو گئے اور آپ سے معذرت چاہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا بہت چرچا ہوا اور بے شمار لوگ آپ کی بزرگی اور ولایت کے قائل ہو گئے۔ حضرت داتا حجویری گنج بخش کے آخری دن بھی لاہور ہی میں گزرے اور آپ نے 465 ہجری بمطابق 1072 میں لاہور ہی میں وفات پائی۔ آپ کا مقبرہ لاہور ہی میں واقع ہے جو کہ ہر خواص و عام کا مرجع خلائق ہے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ اردو HD۔